تو کلکتہ ٹرین آ کر رکی اور ٹرین سے اترے جہاں اور لوگ اترے تھے. تو وہاں پر جو وہاں لوگ استقبال کے لیے گئے ہوئے تھے کہ بھائی دارالعلوم دیوبند سے کوئی بڑا مناظر آ رہا ہے تو اس کو اٹھا کر لائیں گے. تو جب وہاں گئے تو دیکھا بھائی دیوبند سے تو کوئی بندہ اترا ہی نہیں ہے. ٹرین دیوبند سے یہی آئی ہے اور آنا بھی اسی ٹرین پہ تھا اس نے, تو وہ تو آیا نہیں ہے. تو کسی آدمی نے پوچھ لیا انور شاہ صاحب سے ہی, حضرت وہ دیوبند سے شیخ الہند کو بندہ بھیجنا تھا, وہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو فرمانے لگے کہ ہاں وہ بندہ آ گیا. تو کون ہے؟ فرمانے لگے میں ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں بڑا تعجب ہوا شروع میں نے کہا آج تو ہم مارے گئے. ہمارے دن میں تک حضرت کو مشہور بندہ بھیجیں گے, شیخ الہند صاحب شاید خود آ جائیں گے, یہ کہ حضرت نے عام سادہ سا بندہ بھیج دیا, پتہ نہیں کیا بنے گا. مولانا اعداد علی امروہی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا, غیر مقلدیت جیتے گی یا دیوبندی جیتیں گے, کیا ہوگا. جب وہ گفتگو کے میدان میں آئے تو حضرت انور شاہ صاحب کھڑے ہوئے. شاہ صاحب فرمانے لگے غیر مقلد سے, بھائی بات یہ ہے کہ تم ہر وقت اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو اور تم ہر وقت بخاری کا نام لیتے ہو. سب سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اہل حدیث بخاری والے تم ہو یا ہم ہو. پہلے یہ ثابت کریں گے, پھر بعد میں آئیں گے ترک رفع دین ہے, ترک قرات ہے, وہ عنوانات بعد کے ہیں. سب سے پہلے ہم اس مسئلے کو واضح کریں گے, اس لیے کہ اور اس کا ترتیب کیا ہوگی. جس آدمی کو بخاری یاد ہوگی نا پوری بخاری زبانی, وہ ہوگا بخاری والا. جس کو صحیح بخاری پوری یاد نہ ہوگی نا اس کو سمجھیے وہ بخاری والا نہیں ہے. اب وہ جو غیر مقلد مناظر تھا وہ بڑا شاطر آدمی تھا اور وہ بھی تھا بڑا پرانا بوڑھا آدمی تھا. وہ سمجھ گیا بھائی یہ نوجوان لڑکا یہ بھڑکے مار رہا ہے, اس سے کون سی بخاری یاد ہو رہی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے بالکل یہی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں پہلے آپ بخاری سنائیں گے, پوری بخاری آپ نے سنانی ہے. آپ سنائیں گے تو جو ہے نا آپ جیت جائیں گے, میں سنوں گا میں جیت جاؤں گا. اب حضرت کشمیری صاحب بالکل 4-5 کتابیں لے کر آئے تھے, تھوڑی کتابیں لے کر آئے تھے, چونکہ وہ تو کتابوں کے حافظ جو تھے تو اس لیے وہ آ کر آئے. اور یہ غیر مقلد کتابوں کا ٹرک لے کر آیا تھا, اتنی کتابیں لے کر آیا تھا. لکھا ہے سیر نگاروں نے کہ جب آس پاس کتابیں تھی نا یہ کھڑا ہوتا تھا تب بھی نظر نہیں آتا تھا, کتابیں اتنی زیادہ تھی. تو بہر حضرت شاہ صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں شروع کر دیتا ہوں. اب حضرت شاہ صاحب نے بخاری پڑھنا زبانی شروع کی نا. اب پہلا باب شروع کیا, باب الوحی کیف کان, باب بدء الوحی کیف کان الوحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث شروع کی. اب پڑھتے گئے امام انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 1 صفحہ پڑھا, 2 صفحے پڑھے, 3 4 5 6 10. جب لوگ سن رہے ہیں نا صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے, وہ کوئی جب 30-40 صفحات تک نا بلا اٹک پڑھتے چلے جا رہے ہیں. غیر مقلد کہنے لگا یہ تو کوئی بلا آ گئی ہے, ہمیں تو ایک حدیث اپنی رفع دین والی یاد نہیں ہوتی اور یہ بندہ پوری بخاری یاد کر کے آیا ہوا ہے. تو کہتا ہے کہ اس نے نا یوں کتابوں ہی سے نکلنا شروع کیا, نکلتا گیا. اس کے جو چیلے آئے تھے وہ روکتے رہے, وہ کہنے لگا مجھے روکے رہو, مجھے نکلنے دو. وہ نکلتے حضرت کشمیری صاحب کو لوگوں نے کہا حضرت آپ کا جو مد مخالف ہے وہ چلے گا, آپ بس کر دیں. حضرت تب جا کر بس کی. اس حد تک اللہ رب العزت نے قوی حافظ عطا فرمایا تھا. تو میں بات کر رہا تھا مقدمہ بہاولپور کے اندر, جب بہاولپور کے اندر بہاولپور کی سرزمین پہ وہاں جب گفتگو چل رہی تھی تو شمس الدین نام کا قادیانی تھا جو مقابل میں گفتگو کرنے والا تھا. تو حضرت نا بڑے یعنی جب گفتگو کرتے نا ایسی والہانہ اور عاشقانہ گفتگو ہوتی نا ختم نبوت کے حوالے سے کہ لوگوں کے ایسے آنسو ختم بھی نہیں ہو رہے ہوتے تھے اور ایسا عجیب یعنی مجمع پہ عجیب کیفیت تاری ہوتی تھی. تو حضرت نے اچانک ہی کہہ دیا جلال الدین کو, شمس الدین میرے نبی کی ختم نبوت کو تسلیم کر لے, تیری بھلائی اسی کے اندر ہے, تیری نجات اور کامیابی اسی کی ہے, اسی میں ہے. میرے نبی کی نبوت کو مان لے, اگر نہیں مانتا تو میرے ساتھ وعدہ کر, میں تجھے بھری عدالت کے اندر بھرے مجمع کے اندر تیرے جس کو تو نبی بنا کر مانتا پھرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو عدالت کے کٹہرے ہی کے اندر جہنم میں جلتا ہو تجھے دکھا سکتا ہوں, جہنم میں. اور حضرت نے یہ اعلان کھلا اعلان کیا جس کو پورا مجمع سن رہا تھا کہ میری بات مان لے, نہیں مانے گا نا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر, میں تجھے ابھی یہیں پر مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتے ہوئے دکھا سکتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں چھوڑو, اس بات کو چھوڑو, دلائل میں بات کرتے ہیں, یہ بات چھوڑو. گفتگو ختم ہو گئی. تو قادیانی نے اس کو کہا شمس الدین کو, یار تو نے اس کا وہ چیلنج قبول کر لینا تھا, وہ تو بھڑکے مار رہا تھا, وہ سچ کوئی خدا تھوڑا ہے کہ وہ جہنم کے اندر دکھا لیتا. آپ نے چیلنج قبول کر لینا تھا, آپ چیلنج قبول کر لیتے, وہ دکھا نہ سکتا
جب دکھا نہ سکتا تو خود بخود جو ہے ہم جیت جاتے، وہ مسلمان ہار جاتے۔ تو شمس الدین کہنے لگا ارے جو اس وقت میں دیکھ رہا تھا تم نہیں دیکھ رہے تھے، جو میں دیکھ رہا تھا وہ انور شاہ نہیں تھا، انور شاہ کی زبان پہ وہ جبریل بول رہا تھا، وہ یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا مرزا قیدانی کو جلتا ہوا، اس لیے میں نے نہیں کہا، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ اس بندے کی دعا قبول ہو اور سارے لوگ جو ہے اس کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ لیں۔ مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے غیر قیدانی تھے، انہوں نے اسلام جو قبول کیا، اسلام کی قبولیت کی سبب بھی یہی بنا ان کا کہ انہوں نے خواب کے اندر 3-4 مرتبہ مرزا غلام احمد قیدانی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا، پھر اسلام لیا۔ اسی طرح کئی حضرات کے تو بہرحال حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ عدالت میں بیان دیا اور دلائل بیان کیے، ختم نبوت کو ثابت کیا، ثابت کرتے کرتے یہاں تک کہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تو جائی نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، آپ دیوبند واپس جا سکتے ہیں، ہم بعد میں فیصلہ کریں گے۔ ظاہر ہے عدالتوں کے فیصلے تو تاخیر سے ہوتے ہیں نا، سال گزر جاتے ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب جب وہاں سے نکلنے لگے تو اب یہ دیکھو ختم نبوت کا فکر کتنا ہے، ذہن پہ غم کتنا سوار ہے۔ اپنے ایک شاگرد کو بلایا، شاگرد کو جو اس کا نام تھا محمد صادق، مولانا محمد صادق، کہا مولوی صادق میں تو جا رہا ہوں، تو یہیں کا رہنے والا ہے، کہ اگر میری زندگی میں یہاں کی عدالت ختم نبوت کے یعنی منکرین ختم نبوت کے کفر کا فیصلہ کر دے تو مجھے خط لکھ دینا اور مجھے پہنچا دینا، اور اگر میری زندگی میں نہ ہو، میری زندگی کے بعد ہو جائے تو میری قبر پہ آ کر فیصلہ سنا دینا، میں قبر ہی کے اندر جو ہے تاکہ مجھے خوشی ہو جائے کہ جس محنت کو میں لے کر آیا تھا وہ میری محنت جو ہے کامیاب ہوئی ہے۔ اس حد تک حضرت کی وہ جستجو تھی، اور چنانچہ حضرت تو تشریف لے گئے، اور یہ فیصلہ جا کر کہیں ہوا 1934-35 کے اندر، اور حضرت کی وفات ہو گئی 1933 کے اندر۔ جب 1933 میں حضرت فوت ہو گئے اور 3-4 سال بعد 34 یا 35 میں جا کر فیصلہ ہوا، تو یہ جو مولانا صادق صاحب تھے، رحیم بھاولپور کے تھے یا رحیم خان کے تھے، یہ پھر یہاں سے نکلے اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور قبر پہ جا کر کہا استاد جی جس محنت کے لیے آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے بڑھاپے کو نہیں دیکھا، بیماری کو نہیں دیکھا، اور آپ وہاں سے نکلے 13 دن تک آپ یہاں دلیل کی دنیا میں بیان کرتے رہے، آج آپ ہی کے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور بہاولپور کی عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ منکرین ختم نبوت کافر ہیں۔ تو وہ یعنی لوگ کہتے ہیں نا علماء دیوبند کا کام کیا ختم نبوت پہ؟ سب سے پہلا جو فیصلہ 1933 یا 34-35 میں عدالت کر رہی ہے بہاولپور کی ختم نبوت کا، یہ علماء دیوبند کی محنت سے ہے۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، جامع بن نوری ٹاؤن کے جو محتمم تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے نفحۃ العنبر فی ہدی شاہ انور۔ اس کا انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سبب مرزا غلام احمد قیدانی کا وجود، اور مرزا غلام احمد قیدانی کا جو دین تھا یہ پھیل رہا تھا، یہ حضرت وفات کا سبب بنا۔ ہر وقت اڑتے رہتے، ہر وقت یہ فکر سوار تھی کہ ہے مرزا غلام احمد قیدانی کے چیلے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ اس کی نبوت کو تسلیم کر رہے ہیں، حضرت نانا جی کی ختم نبوت پہ حرف آ رہا ہے، ہر وقت یہ فکر میں رہتے، اور اسی فکر میں گھلتے رہے یہاں تک کہ حضرت کی وفات کا اصل جو سبب ہے یہ درد بنا ہے، اس میں درد فوت ہو گئے۔ اسی طرح یہ حضرت انور شاہ کشمیری ہیں، ہم ایک کیا کتنی حضرات ہیں ہمارے اکابر ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں 1974 کی جو تحریک ختم نبوت چلی، اچھا پھر 1953 کی تاریخ چلی جو امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری نے چلائی، لاہور یہاں مال روڈ پہ کتنے مسلمان شہید ہو گئے۔ کسی آدمی نے کہا حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری کو، حضرت آپ کی وجہ سے تو لوگ مارے گئے، یہ خون آپ کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اتنے مسلمان چلے گئے، تو یہ سارا آپ کی وجہ سے ہے۔ تو فرمانے لگے کہ قیامت کے دن ان ساروں کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لینا، مجھ سے لے لینا۔ اور امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری پہ تو ایک دن عجیب کیفیت طاری تھی۔ ایک دفعہ مجمع میں خطاب کر رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگ اکابر امت بیٹھے ہوئے ہیں، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری موجود ہیں، وہ احمد علی لاہوری جن کی قبر سے 3 دن تک خوشبو آتی رہی ہے، وہ احمد علی لاہوری، ابو حنیفہ ہند مفتی کے فیض اللہ دہلوی موجود ہے مجمع کے اندر، جلسے کے اندر۔ حضرت بیان کر رہے ہیں، بیان میں وجد میں آئے، وجد میں آ کر کہتے ہیں کہ او لوگو او دیکھو کہیں حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ تو نہیں آ گئی، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلتا رہا، مسلمان تم خاموش رہے،
تم خاموش تماشائی بنتے رہے. مرزائیت اپنے دین کی تائید کر اپنے دین کو پھراتی رہی. اب اس کے لیے اس نے اپنے کاروبار وقف کیے, اپنے پیسہ لگایا, اپنا لٹریچر پھیلایا, یہ کرتے رہے. تم نے کیا کیا تھا ختم نبوت کے لیے؟ اسی طرح حضرت مولانا خواجہ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے, خاص طور پر علماء کو بھی پیغام دیتے کہ اے علماء کی جماعت, کم از کم مہینے کا ایک جمعہ ختم نبوت کے لیے وقف کر ڈالو. ایک جمعے کے اندر مرزائیت کی تردید کرو, مرزائیت کے عزائم بتاؤ, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں تھوڑے وقت میں مرزائیت پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اکابر کو. شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے نقوش رفتگان کے اندر کہ 1977 میں 1967 کی بات ہے, کہتے ہیں 1967 میں جب یہ تحریک ختم نبوت چل رہی تھی, عروج پہ تھی, اس وقت امیر تھے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. تو علامہ یوسف بن نوری سارا دن رات کراچی کی گلیوں میں, اسلام آباد کی گلیوں میں پھرتے, مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے اور یہ کہتے کہ قادیانیت کے کفر کا فیصلہ ہونا چاہیے, قادیانیت کے کفر پر فیصلہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ ہم کراچی سے چلے, ہم اسلام آباد پہنچے, صبح ہماری ملاقات تھی جو ہے اس سے ذوالفقار بھٹو سے. تو ہم جب وہاں پہنچے, سارا دن حضرت پورا دن جو ہے نا ملاقاتیں کرتے رہے. کبھی ایک سے ملنا ہے, کبھی دوسرے سے ملنا ہے, کبھی ایک کو کتاب دکھا رہے ہیں, کبھی دوسرے کو دکھا رہے ہیں, قادیانیت کے حوالہ جات دکھا رہے ہیں, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, اس کے کفر کا فیصلہ کراؤ. کہتے ہیں جب رات ہوئی تو فرماتے ہیں مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں اس وقت نوجوان تھا اور مفتی مولانا یوسف بن نوری صاحب یعنی ان کا بڑھاپا بھی تھا اور سارے دن کے تھکے ہوئے تھے. میں جب رات ہم ایک ہی کمرے میں سوئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کے تقریباً 2 بجے علامہ یوسف بن نوری کھڑے ہیں مصلی پہ اور سجدے میں رو رہے ہیں, اور یہ ان کے الفاظ ہیں, اے اللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کا فیصلہ کرا دے, یا اللہ اپنے نبی کی ختم نبوت کا فیصلہ کرا دے. ہم نے رات نہیں دیکھی, ہم نے دن نہیں دیکھا, ہم سے جو ہو سکا ہم نے فلاں سے ملاقات کی ہے, فلاں سے ملاقات کی ہے. اب مرزائیت پنجے گاڑ چکی ہے, اگر آج مرزائیت کا یہ فیصلہ نہ ہوا تو کہیں یہ ملک پاکستان بھی پہ مرزائیت قابل نہ ہو جائے. کہتے اتنی یعنی جیسے ایک ماں اپنے نوجوان لڑکا گم ہو جائے اس کے لیے روتی ہے, اس سے زیادہ یوسف بن نوری کی آوازیں وہاں آ رہی تھی. کہتے میں حیران ہوا کہ یار میں نوجوان ہو کر تھک گیا ہوں سارے دن سفر کر کے, میں سویا ہوں, اور یہ بوڑھا آدمی ہو کر پورے دن ملاقاتیں کرتا ہے اور رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر روتا ہے اور وہ کہتا ہے یا اللہ فیصلہ ہو جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت کی محنت کو قبول ہی کیا. انہی کے دور میں پھر 1974 7 ستمبر 1974 کو پھر فیصلہ بھی ہو گیا. تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا قادیانیت کے کو کافر قرار دیا گیا اسمبلی کے اندر, یہ ایسے نہیں ہوا, بہت قربانیاں ہیں. امیر شریعت شیخ اللہ صاحب بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری امید ہے میری زندگی میں فیصلہ ہو جائے گا, میری زندگی میں نہ ہوا انشاءاللہ میری زندگی کے بعد ہمارا یہ خون رنگ لائے گا, ہماری یہ محنتیں رنگ لائیں گی. ہم نے دن رات ایک کیے, ہم نے بچوں کو قربان کیا, ہم نے یعنی راتیں دن اس جیلوں کے اندر گزارے, ایک دن آئے گا کہ ختم نبوت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, یہ ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے, عقیدہ ختم نبوت بنیاد ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے اس پر محنت کرنا, اس لیے قادیانیت کو اسلام کی دعوت دینا, قادیانیت کا جو لٹریچر ہے اس کو حد الوسع اس کو نہ پھیلنے دینا, اور اس کے لٹریچر کی جگہ اپنا لٹریچر عام کرنا. جہاں قادیانیت اپنا لٹریچر پھیلا رہی ہے, ہم ختم نبوت کا لٹریچر پھیلائیں, ہم ان کے جھوٹوں کو وعدے کریں, ہم عوام کے سامنے اس کی حماقتیں لائیں, عوام کے سامنے اس کی گمراہیاں لائیں, عوام کے سامنے اس کے جھوٹ پیش کریں, اس کی زندگی کی حرکات و سکنات پیش کریں. کیسا آدمی تھا, کس طرح وہ باتیں کرتا تھا. تو یہ ہمارا ایمان بنتا ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا ہر وقت جو ہے نا اس کا پرچار کریں, اس کو عام کریں, اپنی مجالس میں, اپنی محفلوں میں اس عنوانات پہ بیان کریں, اس عنوانات پہ بیان کرائیں, لوگوں کو عقیدے کا صحیح مفہوم سمجھائیں, ان کے جو شبہات ہیں, ان کے دلائل ہیں وہ سمجھائیں. آج تو اللہ معاف کرے, آج تو یہ میڈیا کا دور ہے, اور اس میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے یعنی ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ لوگ کہاں تک کیا کچھ کر رہے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ برطانیہ میں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا 20 آدمیوں کا وفد برطانیہ پہنچا, جس میں مفتی تقی صاحب بھی تھے, علامہ خالد محمود صاحب بھی تھے, حضرت کاروی صاحب, بہت حضرات, بڑے بڑے حضرات تھے. کیا ہوا کہ وہاں برطانیہ میں انہوں نے اتنی تبلیغ تھی کہ قریب تھا کہ کہیں حکومت برطانیہ ان کو عہدے نہ دے دے. اس حد تک یہ محنت کر رہے تھے برطانیہ میں جا کر.
کہتے ہم وہاں پہنچے اور ہم نے وہاں پر جا کر ان کا کفر بے نقاب کیا. تو ہمارے اکابر اتنی محنتیں کی ہیں اور اس پہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، خون لگایا ہے، دن لگایا ہے، رات لگایا ہے، کتابیں لکھی ہیں. یعنی اکابر دیوبند کی کسی عنوان پہ اتنی کتابیں نہیں ہیں جتنی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہیں. ختم نبوت کے حوالے سے، مرزائیوں کی شبہات کے حوالے سے، حیات عیسیٰ پہ کیا شبہات ہیں ان کے، اور نبوت کے اجراء پہ کیا ان کے، اجراء نبوت کی کیا شبہات ہیں، اور اس طرح جتنے بھی ان کے دلائل تھے ان کو حضرات نبی کتب میں لکھا ہے اور بے نقاب کیا ہے. ان کی جو دلیلیں تھی یا جو شبہات تھے یا جو اشکالات تھے. اب اس وقت ہماری اس وقت کی جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو فتنہ قادیانیت کی جو عزائم ہیں ان کو سمجھیں. اور اس کا ظاہر ہے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی موبائل دیکھتا ہے اور موبائل کے اندر وہ فلمیں دیکھ رہا ہے. اب ظاہر ہے آپ اس کی موبائل کی فلمیں ختم کیسے کرائیں گے؟ یہ تو نہیں کہ آپ موبائل کی فلمیں ڈیلیٹ کرا دیں، اس کو متبادل دینا پڑے گا نا. آپ یہ کہیں کہ میں اس کی موبائل کی فلمیں ڈیلیٹ کرا دوں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. بھائی اس کا طریقہ کار یہ ہے آپ اس کو فلموں کی جگہ بیانات دے دیں. کیا دے دیں؟ نعتیں دے دیں، تلاوتیں دے دیں، حمد دے دیں، بیانات دے دیں، چاہے اس نے اپنے آپ کو مصروف تو رکھنا ہے نا. تو آج جو لوگوں نے لٹریچر تو پڑھنا ہے، لوگوں نے فیس بک پہ، میڈیا پہ ان کے بیانات تو سننے ہیں. بجائے اس کے ہم اس کا لٹریچر، ہم یہ اس لوگوں کو اپنا لٹریچر دیں، اپنے اکابر کی کتب دیں، اپنا مواد پیش کریں، دلائل پیش کریں، علماء کے بیانات شیئر کریں، علماء کے بیانات پہنچائیں. کسی آدمی کو شبہ پیش آتا ہے، اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ جی اس آیت سے تو فلاں مرزائی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، ہمیں جواب آتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ علماء سے رابطہ کریں، مرکز اہل سنت سرگودا وہاں سے پوچھے، عالم مجلس حافظ ختم نبوت وہاں سے پوچھے. الحمدللہ ادارے تحریکیں موجود ہیں جو اس عنوان پہ مستقل کام کر رہی ہیں. ہم ان سے پوچھیں اور یہ کہیں کہ بھئی ان کا کیا جواب ہے، ان کو کیا جواب دیا جائے. تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ کام کرنا انتہائی ہماری ذمہ داری ہے. مرزائیوں نے اتنی محنت کی ہے کہ یعنی ان کو اپنے مرزے کی کتابوں، مرزائیوں کا بچہ ہوگا نا، مرزے کی کتابوں کے نام یاد ہوں گے اور وہ آیات یاد ہوں گے جن آیات سے مرزا غلط استدلال کرتا ہے. اور اللہ معاف کرے ہم مسلمانوں میں سے، یعنی ہم تو بات کریں بچے کیا، ہمارا ایک پڑھا لکھا نوجوان سکول کے اندر اچھا پڑھا ہوتا ہے، کالج کے اندر اچھا پڑھا ہوتا ہے، اور وہاں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ختم نبوت کا کون سے آیات ہے، ختم نبوت کا معنی کیا ہے. صرف ختم نبوت کے معنی ہی بھی اس کو پھنسا لیا جاتا ہے. اور یہ تب ہوگا جب ہم محنت کریں گے. جب تک ہم محنت نہیں کریں گے ایسے کام نہیں ہوگا. سرگودا یونیورسٹی میں حضرت مولانا کرم طوفانی صاحب دامت برکات فرما رہے تھے کہ سرگودا یونیورسٹی میں 1600 قیدانی لڑکیاں پڑھتی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے پھر کیا دینا ہے، یا زن دینا ہے یا زر دینا ہے، یا پیسے دیں گے یا عورت دیں گے. عورت یا پیسے دے کر یہ مربی خریدتے ہیں اور لوگوں کو عیسائی اور مرتد اور کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ان کے مربی آتے ہیں اور وہاں پر آ کر عجیب عجیب گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں اس ایسے عقیدے ثابت ہو رہا ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. تو بھئی اس پہ تیاری بہت ضروری ہے. علماء کے لیے بطور خاص عرض کروں گا، علماء اس کی تیاری کریں، اس عقیدے پہ محنت کریں. محض جو ہے نا صرف یہ 2-3-4 باتیں نا، مثلا جیسے میں نے یہاں پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے ختم نبوت کے دلائل قرآن سے، حدیث سے، اور اس طرح پھر مرزے کی زندگی کیا ہے اور اصول کیا ہے، نبی کی تعریف کیا ہے، یہ ساری بات یاد کرنا ضروری ہے. ماں صرف اتنا ہم کہتے ہیں کہ ہم مرزا کو نبی نہیں مانتے. اب وہ جو آپ کے سامنے اسکول کالج یونیورسٹی کا طبقہ کا لڑکا ہوگا نا، وہ فوراً کہے گا بھائی وجہ تو بتاؤ کیوں نبی نہیں مانتے. آخر کو وجہ بھی تو ہوگی نا. اب ہمارا پر کیا جواب ہوگا؟ جواب تو تب ہوگا نا جب ہماری اس عنوان پہ تیاری ہوگی، اس عنوان پہ مطالعہ ہوگا، اس عنوان پہ دیکھیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پہ عنوان پہ محنت کریں، دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں اور ان سے تعلقات بالکل نہ رکھیں. دیکھیں تعلقات نہ رکھیں گے تب لوگوں کو قباحت سمجھ آئے گی. جب ہماری تعلقات ہو جائیں گے پھر لوگ کیا سمجھیں گے، یار اتنا مسئلہ نہیں ہے. جب اتنا مسئلہ نہیں ہے لوگ پھر کیا کریں گے، پھر اگلا کام یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ اچھا جب وہ تعلقات یہ رکھ رہا ہے تو ہم اس سے گپ شپ لگا سکتے ہیں. جب وہ گپ شپ لگائے گا تو اس نے پہلا کام اپنی قادیانیت کی تبلیغ کرنی ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف الحنوی شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قادیانی میں اور باقی کافروں میں بڑا فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ سکھ سے ملو، عیسائی سے ملو، یہودی سے ملو، بدھ مت سے ملے، تعلقات رکھو، خیر ہے، لیکن اس سے نہ رکھو. وجہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ بازار میں جاؤ، آپ کو 2 دکانیں نظر آتی ہیں، دونوں بھٹے ہیں گوشت بیچنے والے کسائی. ایک کسائی خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے اور اوپر لکھا ہے کہ یہاں خنزیر کا گوشت بیچا جاتا ہے. اور دوسرا کسائی خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے اور اوپر لکھا ہے کہ یہاں بکرے کا گوشت بیچا جاتا ہے.
اب بتاؤ کون سا زیادہ خطرناک ہے؟ یہی نا کہ جو خنزیر کا گوشت بیچ کر بکرے کا لیبل لگا رہا ہے. چلو وہ خنزیر کا گوشت بیچتا ہے تو بتاتا تو ہے نا میں خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہوں. یہ ظالم خنزیر کا گوشت بیچتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے بکرے کا گوشت بیچ رہا ہوں. باقی یہودی اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہے, عیسائی کافر سمجھتا ہے, اور سکھ ہندو بدھ مت یہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ اپنے آپ کو کافر نہیں مسلمان سمجھتا ہے. اور پھر یہاں تک نہیں, وہ جتنے بھی ہیں وہ کم از کم ہمارے نبی کی توہین نہیں کرتے. عیسائیت پہ انشاءاللہ آگے مستقل میں بحث کروں گا, حیات عیسیٰ پہ ان کے شبہات, وہ تو اس پہ مستقل ایک سبق چاہیے. لیکن جو باقی کفار ہیں وہ کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی گستاخی نہیں کرتے جتنی یہ کرتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا لکھا اپنی کتاب میں, الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشد. حضرت صدیق اور عمر کیا تھے, وہ تو میرے جوتے کے تسبیح کھولنے کی بھی لائق نہیں تھے. یہ مردہ کہہ رہا ہے. اور ازواج مطہرات کو اس نے کنجریوں تک کہا ہے. اس حد تک گستاخیاں, یعنی ایک انسان تھوڑے ایمان والا بندے بھی برداشت نہیں کر سکتا جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو گل کھلایا ہے اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے. اس لیے میرے دوستو اس بات کی خوب توجہ کریں, اس بات کو خوب عام کریں. ہمارے جو اس پہ لٹریچر ہے اس کو پھیلائیں. اس پہ جو ہے نا جہاں پہ کہیں پتہ چلے کہ کوئی دوست ایسا ہے جس کے قیدانی سا مراسم ہے, اس دوست کو الگ میں ملا جائے, اس کو پوری حقیقت سمجھائی جائے. اس کو کہتے بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ زہر چینی میں ملا کر پلا رہے ہیں, یہ زہر اس کو پلا کر پلا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم یہ ہیں. ان کی حقیقت یہ ہے. تو کم از کم اتنے چند عبارتیں تو دکھا دینا. ان کی لٹریچر ایسا ہونا چاہیے جس سے چند عبارتیں ہوں, وہ چند عبارتیں ہم دکھائیں. بھائی انہوں نے کہا ہمارے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, قرآن کے بارے میں یہ ہے, حدیث کے بارے میں یہ ہے, ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے, ازواج مطہرات کے بارے میں, اور تو اور پوری امت مجھ اور آپ سمیت پوری ملت اسلامیہ کو کیا کہہ رہے ہیں, کنجریوں کی اولاد کہہ رہے ہیں, خنزیروں کی اولاد کہہ رہے ہیں. انہوں نے گالیاں اتنی لکھی ہیں کہ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں حضرت مولانا سبیل حق شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ ہوں, انہوں نے جب وہ مرتب کیا حوالہ جات, تو وہاں پر انہوں نے حروف تہجی کی ترتیب سے گالیوں کو جمع کیا. یعنی عدالت میں پیش کرنی تھی نا کہ اس نے آپ کو بھی گالی نکالی ہے, تو حروف تہجی کی ترتیب سے جمع کر کے دکھایا. الف سے یہ گالی نکالی ہے, با سے یہ نکالی ہے, تا سے یہ نکالی ہے. اس طرح اس حد تک انہوں نے یعنی امت مسلموں کی گالی نکالے. یا جو اس حد تک لوگ ہوں آپ ان کو نبی سمجھے, آپ ان کو صحیح سمجھے. اسی طرح یاد رکھیں آپ کے گھروں کے اندر بھی کچھ لوگ عورتیں آتی ہیں, لیکن عورت اس لیے عورت کے اندر گھر میں عورت کو سنبھالنا, عورت کو تبلیغ کرنا بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ وہ کوئی چیز بیچنے کے لیے سے آئیں گی, وہ کبھی کیا وہ جو بیچتے ہیں کنگن بیچ رہی ہیں اور کوئی چیز اس طرح کی نا, وہ عورتوں کا سامان بیچنے کے لیے آتی ہیں, تو وہاں پر آ کر وہ قیدانیت کی تردید کر رہی ہوتی ہیں, قیدانیت کی تبلیغ کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ عورتیں در پردہ جو ہے نا وہ ایسا یعنی وہ سنتے وقت وہ قیدانی بن چکی ہوتی ہے. کئی واقعات اس میں ملتے ہیں, ہمارے اکابر نے وہ واقعات جمع بھی کیے. تو اس لیے اپنی عورتوں کو بھی اس بات کی محنت کریں, عقیدہ ختم نبوت کی خوب وضاحت کریں, خوب سمجھائیں, کیونکہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے. جو آدمی آپ کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے بالاجماع. ہمارے سارے فقہا لکھے آ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ قطعی عقیدہ ہے, جو نہ مانے وہ کافر ہے. تو اب اگر خدا نخواستہ یہ قیدانی عورتیں آئیں, مرزائی عورتیں آئیں اور آ کر یہاں دعوت دیں اور ہمارے لوگ اس طرح ہو جائیں تو کتنا نقصان ہوگا. اس لیے اپنی عورتوں کو بھی سنبھالیں, خود بھی عقیدے کو سمجھیں, اوروں کو بھی سمجھائیں, دوست احباب بھی محنت کریں, جتنا ہو سکے ختم نبوت کے لٹریچر عام کریں, اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی ہدایت کی دعا مانگیں. اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہ ہو تو بس اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیں, ملک پاکستان کا ان سے صفایا کر دے. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا, فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ملک اور ملت دونوں کے دشمن ہیں. ملک کے بھی دشمن ہے, اسلام کے بھی دشمن ہے. ملک کو بھی انہیں نقصان پہنچایا ہے, اسلام کو بھی ان لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس عقیدے پہ ہونے والی شبہات کو صحیح معنوں میں ان کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے, اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں دن رات اور محنت کرنے کی اور اس پہ اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.